محمد بلال رضا جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ دور حدیث۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مشورہ اس سے کیا جائے جو مخلص ہو، تو ہم یہ کیسے پہچانیں کہ جس سے ہم مشورہ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے مخلص ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ بہت آپ نے ویلڈ کویسچن کیا ہے اور مجھے خوشی ہوئی، بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیے، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، اور کسی پر اخلاص، ریاکاری، حسد یا بغض کا حکم ہم لگا بھی نہیں سکتے، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کیسا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمارے دل و دماغ میں لوگ کیٹیگرائز ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا میں آپ کو ایک اور اصول بتا دوں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، سمجھ لیجئے کہ دوسروں کے سامنے آپ کی برائی کرے گا۔ جو شخص میرے سامنے کسی اور کے لیے برا چاہتا ہے تو خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوئیے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ میرے بارے میں بھی اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کی ہیبٹ ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ تو افراد کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے۔ ہمارے سامنے تو وہ برائی نہیں کرے گا کہ یار میں تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہوں، لیکن کسی کی پرسنالٹی کو میجر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ دیکھو کہ وہ جنرلی کیا ہے۔ ہم یہاں پر دھوکہ کھاتے ہیں، ہمارے سامنے آ کر کوئی کسی کی بات کرتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یار میرے لیے بڑا اچھا ہے، اس کے لیے برا ہے۔ آپ یقین کریں، اتنا بڑا دھوکہ ہے، یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ جو آپ کے سامنے کسی کی غیبت چگلی کر رہا ہے، بدخواہی کر رہا ہے، تو یہ اس کی عادت ہے، وہ دوسروں کے سامنے آپ کی کرے گا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں راز کی بات، ارے آپ کو پتا ہے اسد بھائی، ایک بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں فلاں شخص کے بارے میں، کسی کو بتائیے گا نہیں۔ اسد بھائی کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ راز بتانے کے قابل نہیں ہے، کہ جس طرح رازداری سے مجھے کسی کی بات کر رہا ہے تو کسی کے سامنے میری بھی کرے گا۔ تو اندازہ ہوتا ہے، اور نیک طبیعت اور بد طبیعت یہ بھی ایک معیار ہے۔ جو نیک آدمی ہوگا نا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، حلال حرام کا خیال رکھتا ہوگا، تو انشاءاللہ وہ باطنی طور پر بھی بہتر ہوگا۔ بے نمازی ہے، گالیاں بکتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چگلیاں کھاتا ہے، موبائل پہ نہ دیکھنے کا دیکھتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو اللہ اور رسول کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہوگا؟ تو ہم ایگزیکٹ تو کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اندازوں سے بہرحال کسی حد تک ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی لکھا نا، اپنا محاسب بناؤ، کہ سعادت میں، دوستی کے بیان میں اور مواقع پر کیا کرو اپنا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کو اپنا محاسب نہ بناؤ کہ جو تم سے حسد کرتا ہو۔ اب یہ کیسے پتہ لگے گا یہ حسد کرتا ہے؟ لیکن امام غزالی نے لکھا ہے کہ کوئی آپ سے جلتا ہے، آپ کی برائی چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ اس کو محاسب بنا لیا تو وہ مسٹیکس نکالے گا جو ہوں گی نہیں، حوصلہ شکنی کرے گا۔ تو حسد کا تعلق تو دل سے ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ ایسٹیمیشن کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ میری نعمت کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کیا تاثرات ابھرتے ہیں، تو اندازہ لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اپنے دوست اور دشمن کے بارے میں ہم کسی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گفتگو کے طریقے سیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے madani.co/fun گفتگو۔